बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत से मामलात चल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनिया को और मुख्तलिफ़ जगहों पर चैलेंजेस से नबरदाज़मा हैं मुख्तलिफ़ ममालिक। और इसी सब के अंदर मशरक़ वस्ता के अंदर आग लगी हुई है और मशरक़ वस्ता यानी कि मिडल ईस्ट जो है वो एक जंग के दहाने पर है। एक जानिब इसराइल का डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर उसके ऊपर हमला होता है, उसके बाद बाकायदा तौर पर ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि ये एक मैसेज था, ये एक पैगाम था इसराइल के लिए। इसराइल जवाबी वार करता है सीरिया के ऊपर लेकिन नाकाम ठहरता है। और इस सब के बाद सीरिया के करीब ही इसराइल के एक ऑयल टैंक इसराइल एक हमला करता है ड्रोन ईरान के ऑयल टैंकर के ऊपर। और ये सारा मामला जो है, एक जानिब ये सब कुछ जो मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है, किसी भी वक्त वहाँ पर मामलात बिगड़ सकते हैं। और इस वक्त बाकायदा तौर पर दो ममालिक जो हैं, बिलखुसूस अगर बात की जाए ईरान और इसराइल, एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन इस सब के दौरान जो जंग है, मशरक़ वस्ता की जंग, वो बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के करीब आ चुकी है। और या फिर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सरहद पर, पाकिस्तान की हुदूद पर ये जंग आ चुकी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ईरान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एबटाबाद ऑपरेशन तर्ज का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है और अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर बाकायदा तौर पर एक कार्रवाई किया। और ये चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। ये पूरा मामला जो कुछ हुआ है, इसके मुतल्लिक अरब मीडिया इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है। ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसकी तरफ से बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी गई है। ये ऑपरेशन है क्या, ये किन दहशतगर्दों के तहत किया गया, उनके खिलाफ किया गया। और इस सब के अंदर इसका चाइना और ईरान का रीसेंट जो एक एग्रीमेंट हुआ है 25 साला मुआहिदा, उसके साथ इस सब का क्या ताल्लुक़ है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें आज की इस वीडियो में तफसील से आपके सामने रखा जाएगा। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके और मुल्की और बैनुल अक़वामी ख़बरों से मैं और मेरी टीम आप सब हज़रात को आगाह रख सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मामला ये बन चुका है, अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें, ओवरऑल पूरे सिनेरियो को देखें, तो 4-5 चेन ऑफ इवेंट्स हैं जिन्हें समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो मैं एक दफ़ा उसका क्विक रिवाइंड आपके सामने रख देता हूँ ताकि मिडल ईस्ट की जो पूरी सिचुएशन है वो समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहला वाक़या होता है इसराइल का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है डिमोना का, उसके ऊपर एक स्ट्राइक होती है। ये 200 किलोमीटर तक अंदर घुसता है मिज़ाइल और जाकर लगता है डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर से 25 किलोमीटर दूर। रिएक्टर को भी नुकसान पहुंचता है, सायरन्स बजते हैं, पूरा इसराइल जो है वो हाई अलर्ट हो जाता है। और इसके बाद पूरी दुनिया सर पकड़ कर बैठ जाती है और इसराइल ख़ुद से तहकीकात भी शुरू कर देता है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि दुनिया में सबसे लेटेस्ट है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन है, वो किस तरह से नाकाम ठहरा और ये अंदर 200 किलोमीटर तक घुस गया, आके लग भी गया। और हमें पता तब चला जब नुकसान पहुँचा और अलार्म बजा, सायरन बजा। अब इस सब के बाद इसराइल जो है वो जवाबी कार्रवाई करता है कि ये सब कुछ सीरिया से हुआ है, सीरिया की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, तो हम सीरिया के ऊपर स्ट्राइक्स करें। इसराइल के लिए अचंभे की बात ये थी कि इसराइल ने जब स्ट्राइक्स की सीरिया के ऊपर तो बाकायदा तौर पर सीरिया ने उन सबको इंटरसेप्ट कर लिया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे समझ लिया, पहचान लिया और उसे बाद में बाकायदा तौर पर तबाह कर दिया फ़ज़ा के अंदर ही। इस सब के दौरान नाज़रीन कराम दो बड़ी अपडेट्स और हुई। इसराइल का अगर सोचा जाए कि और कौन सा इत्तहादी है, इत्तहादी डायरेक्ट ना भी हो, ईरान के मज़ीद दुश्मन इस खित्ते के अंदर कौन है, एक अमेरिका और दूसरा सऊदी अरब। इस वाक़े के फ़ौरी बाद बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इराक़ में है, अमरीकी एक बेस के करीब एक रॉकेट गिरता है। उसी टाइम पर सऊदी अरब के अंदर दो हमले होते हैं, एक अरामको की न्यूक्लियर साइट जज़ान के इलाके में और दूसरा प्रिंस खालिद एयर बेस के ऊपर। तो ये सारे जो तीन वाक़यात हैं, इनके बाद
پورے کا پورا معاملہ بدل جاتا ہے اور امریکہ اعلان کرتا ہے کہ ہم بغداد کے اندر اپنا ویپن سسٹم لگا رہے ہیں اپنے ایئر بیس پر۔ ویپن سسٹم اس لیے ایک نئی خبر تھی کہ اس سے پہلے صرف اور صرف چیزوں کو سمجھنے اور کنٹرول، انٹرسیپٹ کرنے، پہچاننے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے سسٹم لگائے جاتے تھے، حملے کا سسٹم جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں لگایا گیا۔ اس کے فوری بعد ایران کے ایک آئل ٹینکر کے اوپر، ایک شپ کے اوپر ڈرون اٹیک ہوتا ہے اور ایران کو یہ پیغام بھیجا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ بدلہ لے لیا گیا، آپ نے جو ہمارے ساتھ کارروائی کی۔ اور اس سب کے اندر آبویسلی ایران جو ہے وہ بھی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ایران کو ایک اور بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ بڑا چیلنج ناظرین کرام اس وقت بہت گمبھیر ہو چکا ہے اس پوری کی پوری سچویشن کے اندر، ایران کے معاملے کے اندر۔ وہ یہ ہے چیلنج کہ ایران نے چائنا کے ساتھ ایک 25 سالہ معاہدہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا معاہدہ ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے، اور جس طرح سے سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، جس طرح سے سی پیک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا معاہدہ تھا، اسی طرح یہ ایگریمنٹ چائنا نے ایران کے ساتھ کیا اور ایران کی تقدیر بدل کر رہ جائے گی۔ اب اس سے عالمی طاقتیں بھی خائف ہیں، اس سے اسرائیل کو بھی مروڑ اٹھ رہے ہیں، اس سے امریکہ کو بھی مروڑ اٹھ رہے ہیں، لیکن اس خطے کے اندر ایک ملک ہے جسے اس سے سب سے زیادہ مروڑ اٹھ رہے ہیں، کیونکہ چابہار جسے بھارت، پاکستان اور چین اور گوادر کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، ایران نے کہا ہے کہ اب ہم چابہار کے اندر پاکستان اور چائنا دونوں کو ڈال رہے ہیں۔ تو اس سب کے اندر بھارت جو ہے اس کا کردار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے اور پھر افغان سرحد سے پاکستان میں دہشت گردوں کو بھیج کر، اور ابھی ریسنٹلی جو کوئٹہ کے اندر واقعہ بھی ہوا چینی سفیر کے اوپر، وہ سارا کچھ وہیں سے ہوا تھا، تو اس معاملے میں وہ پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے اور پاکستان کا جو امن ہے اسے تباہ کرنے اور پاک چائنا تعلقات، سی پیک اور گوادر کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں وہ کہاں سے کرتا ہے؟ افغان سرزمین سے۔ افغانستان کے بارڈر سے جو ٹیررسٹس ہیں انہیں وہاں پر ٹرین کر کے پاکستان میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھارت کا ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، بھارت اس طرح سے کام کرتا ہے، بھارت کا طریقہ واردات یہ ہے۔ اب ایگزیکٹلی عالمی طاقتوں کے کہنے پر، کیونکہ عالمی طاقتیں تو آلریڈی پھڈے میں ہیں ایران کے ساتھ، تو ایران کو ایک نیا چیلنج دیا گیا۔ ایران کو چیلنج وہ دیا گیا، بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گرد جو کہ پاکستان میں آتے تھے افغان سرحد سے، وہ افغان ایران سرحد سے ایران کے اندر داخل کرانے کا جو منصوبہ ہے وہ مکمل کر لیا گیا تھا، اور اسی کو انٹرسیپٹ کرتے ہوئے، اور اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے آس پاس کے ملکوں کی۔ آپ خود سمجھ جائیں کون سے ممالک کی بات ہو رہی ہے، اس میں چائنا بھی شامل ہے۔ تو اس سب کے دوران ناظرین کرام ابھی جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب جو ہیں انہوں نے افغانستان کی سرحد کے نزدیک ایک علاقے میں عسکری کارروائی کے دوران 3 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو ایران کا آفیشیل جو سٹیٹس ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بتاتا ہوں، اور پھر جو زمینی حقائق ہیں اور وہاں سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں اور خبریں آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پاسداران انقلاب کے محافظوں نے افغانستان سے متصل، افغانستان سے جو اٹیچڈ ایرانی علاقہ ہے اس میں عسکری کارروائی کی، جس کے دوران 3 جنگجوؤں کو ہلاک کر کے ان کے ٹھکانوں کو بھی باقاعدہ طور پر تباہ کر دیا۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی ہے، اس کے مطابق عسکری کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے مزاحمت بھی دکھائی، وہاں پر جنگ بھی ہوئی، وہاں پر انہوں نے فائرنگ بھی کر دی، اور پاسداران انقلاب جو ہے، جو کہ IRGC ایران کے اسلامک ریولوشنری گارڈ کور ہے جو ان کی فوج ہے، اس کی فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ان جنگجوؤں کا جو کہ افغانستان کی سرزمین سے ایران کے اندر گھسنے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے۔ عسکری کارروائی کے دوران جنگجوؤں سے اسلحہ اور بارود بھی جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 3 ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہیں، تاہم جنگجوؤں کی شناخت ظاہر نہیں کی اور نہ ہی مزید تفصیلات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اور یہ جو بارڈر ایریا ہے یہ ایران اور افغانستان کے درمیان ہے، اور اس کے اندر یہ ان کا جو سیستان اور بلوچستان کا صوبہ ہے ایران کا، وہ باقاعدہ طور پر یہ اس ریجن کی بات ہو رہی ہے۔ اب ناظرین کرام انہوں نے بہت زیادہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی پرووائڈ نہیں کی۔ اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ اور اہم وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، اور عالمی سیاست پر نظر رکھنے والے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران نے سب سے پہلے افغانستان کے اندر اپنی فورسز اتاری، افغانستان کے اندر گھسے، وہاں پر سرحدوں کے قریب جو ایران کے اندر تخریب کاری کا منصوبہ بنانے والے تھے انہیں وہاں سے انہیں پکڑ کر اپنے ایریے میں لا کر انہیں مارا،
تاکہ یہ رنگ دیا جا سکے کہ ہم نے یہ کارروائی اپنے ایریا میں کی ہے، لیکن اطلاعات یہی آ رہی ہیں اور بہت سے عالمی مبصرین جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پورا انہوں نے سٹیج کیا، کیونکہ یہ ایران کے خلاف آبویسلی ایران کا حق ہے اپنی سالمیت کو ڈیفینڈ کرنا، لیکن اب جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے وہ باقاعدہ طور پر اگر یہ کہا جائے چلے ان دونوں آپشنز کے اندر کہ ایران نے اپنے بارڈر کا تھوڑا سا یہ ایریا ہوتا ہے اس میں ادھر کریں ادھر کریں، وہ آ تو ان کے لیے ہی رہے تھے، خیر دیٹ از اس ڈیبیٹ میں نہیں ہم جاتے، لیکن اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے اب یہ پاکستان کی سرحد کے بالکل پاس آ چکی ہے، تو اس کے اندر پاکستان اور چائنا کے لیے بھی چیلنجز بڑھ چکے ہیں، اور اس سچویشن کو پاکستان بھی بڑا کلوزلی آبزرو کر رہا ہے اور چائنا بھی بہت کلوزلی آبزرو کر رہا ہے، اور یہ صورتحال جو ہے یہ آئے دن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے۔ چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اسی طرح آپ کا میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔